السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان مولا سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار، خطاکار، سیاکار ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دنیا میں موجود ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میرا نام کامیاب لوگوں میں شامل ہو، اور ہم سب اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی کوششیں بھی کرتے ہیں،
میں جس فیلڈ کے اندر ہوں، آپ جس فیلڈ کے اندر ہیں، آپ کی یہی آرزو اور تمنا ہوگی کہ میں اپنے کام کو، اپنے معاملات کو جتنا بہتر بناؤں گا اتنا ہی مجھے فائدہ ہوگا۔ بات کو مزید سمجھنے کے لیے، ایک کسان اپنی زمین کا جتنا خیال رکھے گا، اسے اس زمین سے اناج بھی اتنا ہی حاصل ہوگا۔ یہ ایک دنیا کی مثال ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے، جس فیلڈ کے اندر ہے اس کے اصول و ضوابط کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو ہمارا نام کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے کامیاب اس شخص کو کہا ہے جو دنیا کی زندگی کو گزارنے کے بعد جب اللہ کے دربار میں پیش ہو اور اللہ رب العزت کی ذات اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے اور وہ جنت کا مہمان بن جائے۔ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب وہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں پہ موت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہاں پہ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت کے اندر اس کا داخلہ ہو گیا، فقط فاز۔ اللہ نے یہاں پہ بڑی مضبوطی والا لفظ بولا ہے۔ سر دنیا میں ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بسا اوقات اس کو یقین دلانے کے لیے ہم ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں، ایسے لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جس سے اگلا بندہ میری بات بھی یقین کر لے۔ تو اللہ نے فقط کا لفظ بولا ہے، بس تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو جہنم کی آگ سے بچ کے جنت کا مہمان بنا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر بھی ہمارا معیار یہی ہوتا ہے، جو بندہ کامیاب ہے وہ ناکام کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم اسے معاشرے کے اندر عزت دیتے ہیں، نہ ہی ہم اسے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات واضح انداز سے ارشاد فرما دی کہ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بات کے اندر مزید وزن پیدا کیا، وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی لوگ حقیقی کامیاب ہیں جو رب کی جنتوں کے مہمان ہیں۔ اور پھر ایک اور اعزاز کی بات، دنیا کے اندر اگر میں کامیاب ہوں نا، اس کامیابی کے ساتھ میرا تعلق کسی اچھے انسان سے ہو جائے تو میں اپنے اس معاملات کو مزید جو ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہوں کہ کامیاب بھی ہوں، میرا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، کامیاب بھی ہوں، میرا رشتہ بھی اس کے ساتھ ہے، کامیاب ہوں اور اپنی فیلڈ کے اندر مجھے یہ اعزاز بھی ملا ہوا ہے۔ کتنا ہی خوش نصیب وہ بندہ ہوگا، توجہ، کتنا ہی خوش نصیب وہ بندہ ہوگا جو رب کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا اور رب کی جنتوں کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہوگا۔ اس شخص سے بڑا معزز، مکرم، محترم، عزت والا، شرف والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت کے اندر بھی چلا گیا ہے اور پھر جنت کے اندر اس کا ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔
گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے سبق پڑھا تھا کہ ایسے خوش نصیب افراد جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، اللہ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کے حق میں بولیں گے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے سبق پڑھنا ہے کہ وہ خوش نصیب کون ہیں جنہیں جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، اور کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ بندے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ جنت بھی دینا تو جنت الفردوس دینا، جنت کے اندر ساتھ بھی دینا تو نبیوں اور صدیقین اور شہداء کا نام، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ طرف کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلی جو بات ہے جس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ ملے گا، آپ کی رفاقت ملے گی، اس میں سب سے پہلی چیز ہے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک صحابی رسول آ کر عرض کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، دنیا کی ساری چیزوں کو میں پیچھے کر دوں گا، میرے آگے اگر کوئی اول چیز ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ پھر دوسری بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی زندگی کے اندر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو جب میرے دل کے اندر یہ طرف پیدا ہوتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، تو میں اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اندر ایک طرف سے موجود ہے، ایک سوال سا موجود ہے، میں تذبذب کا شکار ہوں ایک جگہ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس دنیا کے اندر جب تڑپ ہوتی ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی، میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اگر جنت میں آپ کا دیدار کرنا ہوگا، آپ کا تو وہاں پہ بہت اعلیٰ مقام ہوگا، ہم آپ کا دیدار وہاں پہ کیسے کر سکیں گے؟ تو رحمت کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کو اسی کا ساتھ ملے گا، اور آپ کی محبت، آپ کی رفاقت اور آپ کے اندر جو میری اطاعت کی طرف ہے وہ کسی اور کے اندر موجود نہیں، اسی لیے آپ کو بھی جنت کے اندر میرا ساتھ ضرور ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ میرے جمی معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجود ہونی چاہیے۔ اگر میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ جنت کے اندر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، پھر عبادت ہو، پھر اللہ کا ذکر ہو، پھر تلاوت قرآن ہو، پھر جمی معاملات، کاروبار ہو، معیشت ہو، اسی طرح زندگی گزارنے کے معاملات معاشی اور معاشرتی ہوں، وہاں پہ میں نے سب سے اول نمبر جس چیز کو دینا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دینا۔ کتنے بد نصیب ایسے ہوں گے، آپ نے شروع میں پڑھا ہے کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام تو وہ عظیم ہستیاں ہیں نا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ سے ملے ہیں، آپ سے ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہے، آپ کا بوسہ کیا ہے، آپ کے ساتھ معانقہ کیا ہے، لیکن ہم وہ ہیں جو غیبی ایمان رکھتے ہیں، نبی کو دیکھا بھی نہیں لیکن آپ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں میرا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سب پچھلے جمعہ میں اس چیز کا تذکرہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر پر آپ کھڑے ہوں گے، آپ وہاں سے جام نکال کر اپنی امتیوں کو دے رہے ہوں گے، لیکن درمیان میں جو پردہ حائل ہو جائے گا وہ آپ کی امت کے ہی لوگ ہوں گے، لیکن آپ کے دیدار اور آپ کے جامع کوثر سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ بتایا جائے گا کہ آپ کی امت کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے آنے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا۔
اسی یہاں پہ گزارش کروں گا، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے عمرہ کرنا ہے، آپ نے حج کرنا ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ دنیا کے جس حصے پر موجود ہیں وہاں پہ سب سے اول محبت رسول اور اطاعت رسول کو رکھیں، پھر اللہ رب العزت کی ذات دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما دیں گے۔ دوسری چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ وہی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا اس انداز سے بھی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے، جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھے محبت کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نغمے پڑھوں، آپ کی نعت پڑھوں، آپ کے حوالے سے گفتگو کروں، آپ کا نام آئے تو زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ محبت کا معنی، محبت کا مفہوم یہ ہے، اس سے اوپر والی بات ہوئی ہے کہ محبت کا اصل معنی اور مفہوم یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیاں گزار دی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اے میرے جانثار صحابی، ہاتھ کے اندر آپ کو پہنا ہوا۔ وہ صحابی رسول نے اسی وقت اس انگوٹھی کو اتارا اور نیچے پھینک دیا۔ صحابہ نے کہا تھا، ساتھیوں نے کہا تھا، دوستوں نے کہا تھا، عزیزوں نے کہا تھا یار اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اپنے گھر والوں کو جا کے دے دینا، کیونکہ عورت پر تو سونا حرام نہیں ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کہہ دیا ہو میں اسے اپنے گھر کے اندر بھی نہیں لے کر جاؤں۔ صحابہ فرماتے کتنے دن وہ انگوٹھی وہاں پہ ہی پڑی رہی اور وہاں پہ ہی کہیں سے چلی گئی، کسی صحابی نے اس کو ہاتھ نہ لگایا، اس کے مالک نے اس کو ہاتھ نہ لگایا۔ جب یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ محبت میرے اور آپ کے دل کے اندر آ جائے گی اور اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزاروں گا، آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو اللہ رب العزت کی ذات دنیا کی زندگی میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت کے دن بھی کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرمائیں گے۔ تیسری بات، انبیاء کی تصدیق کرنی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل ایمان جو ہے، جو آپ پر نازل ہوا ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس انداز سے کی۔ آپ نے فرمایا جنت کے محل ہوں گے، ایک محل ہوگا، اس کے اوپر ایک اور بلڈنگ ہوگی، اور نیچے والی جو حصے پہ لوگ ہوں گے وہ اوپر والے لوگوں کو بالکل صاف انداز سے دیکھیں گے۔ اور ایک اندازے سے ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سب سے اوپر والا محل ہوگا اس کی ایک کنڈیشن ہوگی، اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہاں پر انسان اس طرح نظر آئیں گے جس طرح ہمیں صبح کے وقت ستارے نظر آتے ہیں۔ صحابہ نے جب آپ کی گفتگو کو سنا تو فرمایا کہ یہ تو وہی خوش نصیب ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کی صف میں شامل ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے، یہ وہ معزز بندے ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان کے اندر اس چیز کو شامل کر دیا ہوگا کہ ہم تمام کے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اپنے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ بد عقیدہ لوگ اس نظریے کو عام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ انبیاء آئے ہیں لیکن ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ ہم نے اس بات کی تردید کرنی ہے اور اپنے عقیدے کے اندر اس چیز کو شامل کرنا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے معزز اور مکرم و محترم ہیں، اور ہم ان کی دل و جان کے ساتھ عزت کرتے ہیں، اور کسی بھی نبی کے حوالے سے، کسی بھی رسول کے حوالے سے ان کی گستاخی کے اندر ہم اپنی زبان کو ہلا نہیں سکتے۔ یہی اصل تصدیق ہے کہ تمام انبیاء کو تسلیم کر۔ پھر اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ آسمانی کتابیں نازل کی ہے، جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان
ان کی بھی تصدیق کرنا، اور پھر جو ان کے اندر باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ان باتوں پر عمل کرنا جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دیا. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کا قربانی ہے، نماز ہے، دیگر معاملات ہیں جو پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھے، پہلے مذاہب کے اندر بھی موجود تھے، لیکن ان کی وضاحت اس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہم اس چیز کی بھی تصدیق کر رہے ہیں. چوتھی چیز، کثرت کے ساتھ صدقے کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا اسم گرامی ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. آپ نے جب وضو کرنا ہے میں پانی لے کر آتا تھا. کتنی اعزاز کی بات ہے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جب انہوں نے وضو کرنا ہے، پخانے کے لیے جانا ہے، ان کو پانی پہنچایا کرتا. تو ایک دن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے تو آپ نے کہا ربیعہ مانگو مجھ سے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ دنیا کا کوئی لینڈ لاٹ منو کہہ دے گا، آنی زلفی صاحب تسی کیا لینا چاہتے ہو ذرا دسو. تو فوری طور پر میرا یہی ہوگا کہ مجھے دنیا کی کوئی عمارت مل جائے، مجھے دنیا کی کوئی چیز مل جائے. یہ اوورال بات ہے. دنیا کے اندر ہم کسی بھی انسان کو کہیں کہ پاجی تانوں کیڑی دنیا کی چیز چاہیے، میں تہاڈے قدماں وچ لیا کے رکھ دیاں گا، تو ہماری اول جو ہوتی ہے وہ دنیا کی شان ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے. لیکن جب ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سنا تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے جنت کے اندر آپ کی رفاقت مل جائے، مجھے جنت کے اندر آپ کا ساتھ مل جائے. جس طرح میں دنیا کے اندر آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، میں آپ کی خدمت اقدس میں لا کے پیش کر دیتا ہوں، اسی طرح جنت کا ماحول بھی ہو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو میں آپ کے پاس ہوں، یا میں وہ جنت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ربیعہ بن کعب نے کہا مجھے صرف یہی چیز چاہیے کہ جنت کے اندر مجھے آپ کی رفاقت مل جائے. آپ نے فرمایا تو پھر میری آپ نے مدد کرنی ہے اس معاملے کے اندر. کہا کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو شامل کر لو، کثرت سے سجدے کرنا. اگر کثرت سے سجدے کرو گے تو جنت بھی مل جائے گی، اگر کثرت سے سجدے کرو گے دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اگر کثرت سے سجدے کرو گے بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اگر کثرت سے سجدے کرو گے بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی، اگر کثرت سے سجدے کرو گے رب جنت کا مہمان بھی بنا دے گا اور رفاقت محمد رسول اللہ بھی عطا فرما دے گا. اس لیے ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کتنے سجدے کرتا ہوں، آپ کتنے سجدے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے اس کو میری رفاقت ملے گی، اس کو میرا ساتھ ملے گا جنت کے اندر جس نے کثرت کے ساتھ سجدے کیے. لیکن کتنا ہی وہ بد نصیب اور برا ہوگا جس نے کبھی اپنی پیشانی کو رب کے آگے جھکایا ہی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جو رب کے آگے دنیا کی زندگی کے اندر اپنی پیشانیوں کو نہیں جھکاتے، جب اللہ قیامت کے دن حکم دیں گے کہ اپنے آپ کو میرے آگے جھکا دے. نبی کی حدیث اس چیز کی وضاحت کرتی ہے جس طرح دنیا کے اندر ہم اپنے پلر کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اندر سیسا پلائی جو ہے سریا ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کی کمروں کے اندر ایسا سیسا پلائی جو ہے وہ سریا ڈال دیں گے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن رب کے آگے جھک بھی نہیں سکیں. فلا یستطیعون، اللہ طاقت ہی چھین لیں گے کہ وہ سجدہ کرے. اس لیے مجھے سوچنا چاہیے، مجھے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنی نمازوں فریضہ کتنا ادا کرتا ہوں. ارکان اسلام میں سے نماز کو پڑھنا، کیا میں 5 نمازیں وقت کے ساتھ ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں ان کی ادائیگی جو ہے اول وقت میں کر رہا ہوں؟ کیا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کروں، یا میں مغرور آ رہا میں نماز پڑھوں؟ جب یہ معاملہ ہوگا تو قیامت کے دن دیدار بھی نہیں ملے گا اور رفاقت بھی نہیں ملے گی. رفاقت کو حاصل کرنے کے لیے، دیدار مصطفیٰ کو حاصل کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ سجدے کریں.
اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ سبق سکھایا کریں کہ پتر دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا سے میں تینوں پڑھا رہا ہاں، لکھا رہا ہاں، تینوں میں یہ بزنس سکھا رہا ہاں تاکہ تیری دنیا سدھر جاوے۔ اپنے پتراں نے بھی دسیا کرو کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت واسطے کام کرنے ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب نے اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ صدقے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جنت کا بھی مہمان بنائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کی رفاقت بھی ملے۔ پانچواں عمل حسن اخلاق۔ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو تو میں سب سے آگے ہوتا ہوں، لیکن میرا اخلاق اتنا برا ہے، میں ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہوں، میں نے گفتگو کرنی ہے تو برے الفاظ کے ساتھ، میں نے بولنا ہے تو برے انداز کے ساتھ۔ ایسا بندہ اچھا بندہ نہیں ہے، ایسا بندہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ احترام والا اور جنت کے اندر میری رفاقت پانے والا پتہ ہے کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا حسنہم اخلاقا، اس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ صرف نمازیں کافی نہیں ہے، نماز کے ساتھ اخلاق بھی ہے، نماز کے ساتھ گفتگو بھی ہے، نماز کے ساتھ معاملات بھی ہیں۔ اگر ان کے اندر میں صفر ہوں تو یہ نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں، یہ بہت زیادہ نیکیوں کو جمع کر کے آیا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اس کی ساری نیکیوں کو ختم کروا دیں گے، کیونکہ اس نے معاملات کے اندر خرابی پیدا کی ہوگی۔ کسی کا حق کھا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغل خوری کر دی، ان معاملات کی وجہ سے اللہ اس کی نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کو پسے پش ڈال کر ان کے گناہوں کو اس کے پلڑے کے اندر ڈال کے جہنم کا جو ہے ایندھن بنا دے۔ اس لیے عبادت ریاست کے ساتھ اخلاق پر آسنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے، جو غرباء اور مساکین ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے اور میرے سامنے ایک ایسا بچہ موجود ہے جس کے والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ یتیم ہو چکا ہوا ہے، اسے ضرورت ہے کسی کے تعاون کی، اسے ضرورت ہے اس کے سر پر دست شفقت رکھا جائے، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر ایسے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں، آپ نے اشارہ کر کے دکھایا جس طرح یہ دو انگلیاں۔ اس لیے آپ معاشرے کے اندر دیکھیں یہ یتیم صرف وہی نہیں ہے کہ جس کا باپ فوت ہو گیا، وہ بھی یتیم ہے جن کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، جن کے بچوں کے پاس پڑھنے کے لیے کتابیں موجود نہیں ہیں۔ اب سردی کا موسم ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے جرابیں موجود نہیں ہیں، جرسی موجود نہیں ہے، سویٹر موجود ہے، دیگر ساری چیزیں جس سے ہم اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہیں۔ اگر میں ان کی مدد کر دوں گا، اگر میں ان کی اس مشکل کو دور کر دوں گا، اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے اور جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ پھر آخری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی کفالت کی، اللہ نے بیٹیاں عطا فرما دی تو پریشان نہیں ہونا، اپنی بیگم کو تانے نہیں دینے کہ تو ساڈے واسطے یہی جب نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے، لینڈ لارڈ بنتا ہے، یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دو تیاں پیدا ہو گئی نے کڑی کو طلاق دے دیتے ہیں یہاں سے، اور اگر بچی پیدا ہو جائے تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ساڈے گھر کون آ گیا، یا پھر بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشی کا معاملہ ہی ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہوتا، ایسے جیسے کوئی مر نہیں جاتا اس طرح ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ اگر بات ہے ایسی جی مجھا گاواں رکھی ہوئی ہیں، ساڈا ہر سال دل ہوتا ہے جتوں میں بچہ دے کٹی دے بکری دے، اوتھے اسی جڑا بھی میں پسند کرنے ہیں، لیکن جنوں گھر بچی پیدا ہو جائے تو ساڈے معاملات کی تبدیل ہو جائے۔ رحمت کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا جس نے دو بیٹیوں کو پالا، ان کی تربیت کی، پھر ان کو اچھے گھر دیے، یعنی کہ اچھے گھروں کے اندر شادی کر دی، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کو پالا،
ان کی اچھی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، پھر انہیں اچھا کر دیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس والد کے آگے دیوار بن جائیں گی جنہیں وہ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا مہمان بنائے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرمائے اس میں پریشان نہیں ہونا، بلکہ ان کی خدمت کر کے، ان کی پرورش کر کے، ان کی تربیت کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو حاصل کرنا ہے اور جہنم کی آگ سے بچ کے اللہ کی جنت کا مہمان بننا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انبیاء کی تصدیق، کثرت کے ساتھ سجود، حسن اخلاق، یتیم کی کفالت اور بیٹیوں کی پرورش اور ان کی تربیت۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 2 اعلان ہیں، ایک گلیانہ کے اندر سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے 12 تاریخ کو یعنی کہ کل، جس میں خصوصی خطاب محترم جناب اکرام اللہ ساجد صاحب اور عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اسی طرح دولتہ نگر کے اندر کل ہی یعنی کہ 12 تاریخ کو کلمہ طیبہ کانفرنس ہے، وہاں پہ بھی عبدالرزاق ساجد صاحب اور مولانا الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے اور خطاب فرمائیں گے۔ جو اب آپ وہاں پہ جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين